سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اس شرف سے متصف ہیں، حیا کے پیکر ہیں، جنتی کہلانے والے ہیں، اور ہر موقع پر اسلام کی خدمت کرنے والے، اللہ کے نبی کے ساتھ ساتھ رہنے والے، یہاں تک مرتبہ ملا بیعت رضوان کا موقع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس وقت سفارتکاری کی ضرورت ہے، کون ہے جو میرا سفیر بن کر مکہ جا سکتا ہے؟ سارے صحابہ پر نظر دوڑائی، نظر انتخاب ٹھہری اپنے داماد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ عثمان تم جاؤ، چلے گئے، جھوٹی افواہ پھیل گئی خبر کہ عثمان شہید ہو گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان کو شہید کر دیا گیا؟ یہ سفارتکاری کے اصول و ضوابط تو زمانہ جاہلیت سے چلے آ رہے ہیں، سفیروں کو قتل نہیں کیا جاتا، یہ مکہ والوں نے کیا ظلم ڈھایا؟ آؤ مسلمانوں، جب تک عثمان کا بدلہ نہیں لے لیں گے واپس نہیں آئیں گے۔ اب جناب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تنازل کے اندر بیعت لینا شروع کر دی، کہا میرے ہاتھ میں بیعت کرو، یا خود بھی ہم سارے شہید ہو جائیں گے یا پھر عثمان کا بدلہ لیتے ہوئے سارے کے سارے قاتلوں کو کافر کردار تک پہنچا دیں گے۔ بیعت ہو رہی ہے، سبحان اللہ، آپ کے ہاتھ پر آ کر صحابہ بیعت کرتے چلے جا رہے ہیں۔ جب ساروں کے ہاتھ آپ کے ہاتھ پر آ گئے نا تو اب آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اوپر رکھا، فرمایا یدی ہاذا ہادی ید عثمان، یہ والا جو میرا ہاتھ ہے نا یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ دیکھو میرے عزیزوں کس قدر عزت کی بات ہے، مصطفیٰ کریم اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیتے ہیں، اور اللہ کو یہ منظر اتنا پیارا لگا، اللہ نے قرآن پاک میں اس کے متعلق پوری سورت 4 رکوع والی اتاری، اور اس میں یہ کہا ید اللہ فوق ایدیہم، ان سارے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اور یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے میرے عثمان کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کی ہے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ ان سارے مومنوں سے راضی ہو گیا کہ جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ اس قدر عظیم المرتبت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام احد پر کھڑے ہیں، احد پہاڑ پر، اس نے ہلنا شروع کر دیا، آپ نے اپنا قدم مبارک مارا اور کہا اسکن احد فإن علیک نبی وصدیق وشہیدان، اے احد تھم جا، اس وقت تجھے پتا نہیں کہ تجھ پر ایک نبی کھڑا ہے، دوسرا صدیق کھڑا ہے، اور جو باقی دو ہیں نا وہ دونوں شہید ہیں۔ اب یہ 4 ہستیاں کون تھیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ مقام و مرتبہ، پھر یہ خوشخبری ایک بار نہیں، سبیر پہاڑ پر کھڑے ہیں، سبیر پہاڑ مکہ کا بڑا وسیع و عریض پہاڑ، اس نے ہلنا شروع کر دیا۔ اس وقت بھی آپ نے یہی فرمایا تھا اسکن سبیر، اے سبیر پہاڑ تھم جا، اس وقت تجھ پر ایک نبی ہے، صدیق ہے اور شہید ہے۔ ہرا کا پہاڑ، اس پر ایک بار کھڑے ہیں، اور اس وقت تو 7 لوگ تھے اور 8 میں تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہرا پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیا، آپ نے فرمایا اسکن ہرا، ہرا رک جا، فإن علیک نبی وصدیق وشہید، اس وقت تجھ پر جو لوگ کھڑے ہیں نا ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، اور باقی جتنے ہیں وہ سارے کے سارے شہید ہیں۔ وہ کون تھے؟ عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم اجمعین۔ 6 ہستیاں یہ، اور دیکھیے تاریخ اسلام یہ سارے کے سارے شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ تو بتائیے چلا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت کی خوشخبری دنیا میں مل گئی۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. وقال جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम ने इरशाद फरमाया वस्साबिकून अल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन
المہاجرین والانصار، اور سبقت لے جانے والے، پہلے آنے والے مہاجرین اور انصار میں سے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جو نیکی میں ان کے پیروکار ہوں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اور یہ سب بھی اپنے رب سے راضی ہو گئے، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں، ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں چل رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، یہ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ذالک الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالی نے انبیاء اور رسل علیہم السلام کے مبارک اور پاکیزہ سلسلہ میں سب سے آخر پر اپنے حبیب، سارے نبیوں کے امام، ساری اولاد آدم کے سردار سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ کے عظیم المرتبت اور خوبصورت مقام پر، اور ساری انسانیت میں سب سے بہترین انسانی نسل، قبیلہ اور خاندان میں مبعوث فرمایا۔ آپ نے مکہ مکرمہ کے اندر وہاں کے باسیوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا شروع کیا۔ ابتدا ہوئی تو کچھ لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ مردوں کے اندر سیدنا ابو بکر، سیدنا علی اور سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہم مسلمان ہو گئے۔ دو افراد تھے مکہ کے، لیکن شام سے سفر کرتے ہوئے واپس آ رہے ہیں، اپنے کاروباری سفر پر گئے۔ جس وقت یہ معان اور زرقہ کے درمیان والے مقام پر پہنچے تو ان کو نیند آ گئی، سو گئے، خواب دیکھا۔ خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ اے سونے والوں اٹھو اور جلد از جلد مکہ پہنچو، کیونکہ وہاں پر احمد مبعوث ہو چکے ہیں اور تم یہاں سو رہے ہو۔ اٹھے، اٹھ کر مکہ پہنچے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان سے ملتے ہیں، ان کو دعوت دیتے ہیں، ان تک اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، اور یہ دونوں خوش نصیب لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ان میں ایک کا نام ہے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسرے کا نام ہے طلحہ بن عبید اللہ۔ چوتھے نمبر پر مسلمان ہونے والے اس امت مسلمہ کے فرد کا نام ہے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب بھی صحابہ کا نام آئے تو محبت صحابہ سے سرشار ہو کر آپ صحابہ کرام کے بارے میں یہ دعائیہ کلمہ ضرور پڑھا کریں، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور میرے عزیزوں، اس کی بہت ضرورت ہے ہمیں، کیونکہ صحابہ سے ہماری محبت کس وجہ سے ہے؟ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ، جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا نا وہ میری محبت کی وجہ سے ہی محبت کرے گا۔
صحابہ کی محبت کے ساتھ دل منور ہو۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، میں جس بات کی طرف بڑھنا چاہ رہا ہوں بہت ساری باتیں ہیں، بالاختصار عرض کرتا ہوں۔ یہ ہے وہ عظیم المرتبت ہستی، شخصیت، انتہائی مالدار آدمی ہے، کاروباری آدمی ہے، تاجر آدمی ہے، نام اس کا ہے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ عرب سارا اس سے واقف ہے۔ ابھی ان کی عمر ہے صرف 34 سال، بالکل ینگ نوجوان، اور اسلام قبول کر لیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی جس کے بھاگ جگائے، جس کو خوش قسمت بنائے، ادھر اسلام اتر رہا ہے، کھرے کھوٹے کی تمیز ہو رہی ہے، اپنوں بیگانوں کا اللہ تعالیٰ بالکل نتار کر رہا ہے۔ کون تھا جو پہلے بڑے نعرے لگا رہا تھا، بڑے دعوے کر رہا تھا محمد ہمارا ہم اس کے، اور اب پتہ چلے گا نا۔ اب جس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں اس سے پہلے ہی نکاح میں آ چکی تھیں۔ اس امت کے بہت بڑے دشمن کہہ لیجئے، گستاخ رسول کہہ لیجئے، ابو لہب کے 2 بیٹوں کے نکاح میں، عتبہ اور عتیبہ۔ جس وقت آیات اتری تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب نے دونوں بیٹوں کو بلایا اور کہا یہ محمد تو میرا گستاخ ہے، اس پر جو قرآن اترا ہے اس میں میری مذمت ہے، مجھے سکون تب ملے گا تم محمد کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ طلاق ہو گئی، دونوں بیٹیاں ہمارے نبی کی اپنے ابا جی کے گھر آ گئیں۔ لیکن دیکھو اللہ تعالیٰ کا بھی قرآن میں فرمان ہے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، اور آگے کیا ہے، والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ پاک عورتیں پاک مردوں کی زینت بننے والی ہیں، اور پاک مرد اللہ نے پاک عورتوں کے لیے رکھے ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ آ جاتی ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں، اور اتنا خوبصورت جوڑا ہے، کیا کہنے اس جوڑے کے۔ اللہ نے انتخاب کیا، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پر بڑے نازاں، فرحاں، شاداں، بڑے مطمئن۔ اب آلام، مصائب، مشکلات، حتیٰ کہ اس جوڑے نے ہجرت کی حبشہ کی طرف۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد حالات کچھ بہتر ہونے کی خبر پہنچی، حبشہ میں واپس آ گئے، پھر یہاں سے ہجرت کی مدینہ کی طرف۔ اب اس عظیم المرتبت ہستی کا نام پڑ گیا ذو الہجرتین۔ یہ عثمان بن عفان وہ عظیم المرتبت ہستی ہے جس کو 2 ہجرتیں کرنے کا شرف حاصل ہوا، اپنی زوجہ محترمہ اللہ کے رسول کی لخت جگر سیدہ رقیہ کے ساتھ۔ لیکن یہاں پر میں ایک اور بات بھی چلتے چلتے عرض کر دوں، بعض بیچارے عقل کے مارے قرآن سے نابلد اور واقف، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کی تو بیٹی ہی ایک تھی، بڑا شور ہوتا ہے اس کا۔ میں کہتا ہوں باقی سارے دلائل ایک طرف رکھیے، آپ قرآن پاک دیکھ لیں، لیکن ایسے بدبخت لوگوں کے ہاں تو یہ قرآن بھی ثابت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں قرآن تو یہ ہے ہی نہیں، اس قرآن کے کتنے پارے ہیں؟ 30۔ کہتے ہیں نہیں ہمارے والے قرآن کے تو ہیں 40، باقی کے 10 تو بکری کھا گئی تھی، وہ ہمارا جو امام غائب ہے اس کے پاس ہے، قرب قیامت لے کر آئے گا، باقی اتنی عمر امت کہاں جائے؟ میرے مخاطب وہ ہیں جو اس قرآن کو قرآن سمجھتے ہیں۔ وہ سورۃ الاحزاب پڑھیں، 22واں پارہ پڑھیں، سورۃ الاحزاب کے سیکنڈ لاسٹ رکوع کی پہلی آیت پڑھیں۔ اللہ نے اپنے پیارے نبی سے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، اے میرے مصطفیٰ کریم، اے نبی پاک جی اپنی بیویوں سے فرمائیے، اور بیویوں کے فوراً بعد تذکرہ ہے وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے فرمائیے۔
اگر ایک بیٹی ہوتی تو حکم آتا وَبِنْتِكَ، اپنی بیٹی سے فرمائیے۔ عربی سے واقف لوگ جانتے ہیں بنتن ایک بیٹی، دو بیٹیوں کے لیے ورڈ استعمال ہوتا ہے بنتانی او بنتینی، اور زیادہ بیٹیوں کے لیے، دو سے زیادہ بیٹیوں کے لیے بنات۔ قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے مصطفیٰ وَبَنَاتِكَ، اور اپنی بیٹیوں سے فرمائیے۔ اور الحمدللہ ہم مسلمان اس بات کو سمجھتے ہیں، ہمارے پیارے نبی کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4، رقیہ، ام کلثوم، زینب اور فاطمہ رضی اللہ عنہم۔ لیجئے سن 2 ہجری ہے، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ پہلے سے بیمار تھی، بیچاری چیچک کی بیماری کا شکار تھی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بیمار لخت جگر کو چھوڑ کر غزوہ بدر کے لیے تشریف لے گئے، لیکن کہا عثمان اے میرے داماد، یہ میری لخت جگر ہے، اور میں نے لوگوں کو آ کر یہ پیغام دیا جو اپنی 2 بیٹیوں، 3 بیٹیوں، حتیٰ کہ ایک بیٹی کی صحیح کفالت کر لے اور اس کے حوالے سے اپنا فرض ادا کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں میرا پڑوسی بنا دے گا۔ مجھے اپنی بیٹی سے بڑی محبت ہے، اے عثمان تم یہاں پیچھے رہو، اپنی بیوی کی کیئر کرو، خیال کرو، یہ بیمار ہے بیچاری، تم ہمارے ساتھ نہ جاؤ، ہاں لیکن سنو میں محمد تمہیں ضمانت دیتا ہوں جتنا ثواب میرے ساتھ جانے والوں کو ملے گا نا، اتنا ہی ثواب اللہ تمہیں گھر بیٹھے عطا کر دے گا۔ اور اس کے بعد جو حصہ مال غنیمت میں باقی لوگوں کو ملے گا وہ آپ کو بھی ملے گا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہیں اور خیال کر رہے ہیں، کفالت کر رہے ہیں، سنبھال رہے ہیں۔ اللہ کا فیصلہ آ گیا، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئی، ایک معصوم لخت جگر عبداللہ کو چھوڑ کر۔ اللہ نے ان سے عبداللہ عطا کیے تھے سیدنا عثمان کو، وہ عبداللہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 6 سال کی عمر میں اپنی والدہ کی وفات کے چند سالوں بعد وفات پا گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، غزوہ بدر اس کی فتح کی خوشی ہے، اور جب مدینہ پہنچے پتہ چلا کہ جس بیمار لخت جگر کو چھوڑ کر گئے تھے وہ پیچھے سے وفات پا گئی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عثمان رضی اللہ عنہ کو حوصلہ دیا، دعا کی اپنی لخت جگر کے لیے، اور کہا عثمان میری دوسری لخت جگر ام کلثوم ہے، اس کو میں تمہارے نکاح میں دیتا ہوں۔ اتنا خوش ہے ہمارا نبی اس داماد سے۔ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا چند سال سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں رہی، سن 9 ہجری کے اندر اللہ کا فیصلہ آ گیا، وہ بھی وفات پا گئی۔ اب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان کی تدفین کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود غم زدہ ہیں انتہا کے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ غم سے نہ ڈھال، اس قدر پریشان آنسو بہا رہے ہیں کہ پہلے ایک لخت جگر میرے نکاح میں آئی، اللہ نے وہ واپس لے لی، اب یہ آئی، اللہ نے ان کو بھی بلا لیا، غم سے نہ ڈھال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیفیت کو بھانپ لیا، آپ پاس تشریف لے گئے، عثمان پریشان ہو، فیصلے تو اللہ کے ہیں، میں محمد تم سے اتنا راضی ہوں، اگر میری تیسری لخت جگر بھی ہوتی نا تو میں وہ بھی تمہارے نکاح میں دے دیتا۔ یہ ہے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، اس لحاظ سے ان کو لقب ملا ذوالنورین، ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 نور نظر، 2 لخت جگر، 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے ان کے نکاح میں آئیں۔ یہ تو ہوا ان کی عظمت و شان کے حوالے سے کچھ یہ تذکرہ، اور یہ جو شرف ہے نا سیدنا عثمان کو ملا، یہ کائنات میں کسی دوسرے آدمی کو نہیں ملا کہ کسی نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے ان کے نکاح میں آئیں۔ یہ شرف کائنات میں کسی اور کو نہیں ملا کہ نبی کی بیٹیاں نکاح میں آئیں، سبحان اللہ۔ اس کے بعد سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اس شرف سے متصف ہیں،
حیا کے پیکر ہیں، جنتی کہلانے والے ہیں، اور ہر موقع پر اسلام کی خدمت کرنے والے، اللہ کے نبی کے ساتھ ساتھ رہنے والے، یہاں تک مرتبہ ملا بیعت رضوان کا موقع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس وقت سفارتکاری کی ضرورت ہے، کون ہے جو میرا سفیر بن کر مکہ جا سکتا ہے؟ سارے صحابہ پر نظر دوڑائی، نظر انتخاب ٹھہری اپنے داماد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ عثمان تم جاؤ، چلے گئے، جھوٹی افواہ پھیل گئی خبر کہ عثمان شہید ہو گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان کو شہید کر دیا گیا؟ یہ سفارتکاری کے اصول و ضوابط تو زمانہ جاہلیت سے چلے آ رہے ہیں، سفیروں کو قتل نہیں کیا جاتا، یہ مکہ والوں نے کیا ظلم ڈھایا؟ آؤ مسلمانوں، جب تک عثمان کا بدلہ نہیں لے لیں گے واپس نہیں آئیں گے۔ اب جناب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تنازل کے اندر بیعت لینا شروع کر دی، کہا میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، یا خود بھی ہم سارے شہید ہو جائیں گے یا پھر عثمان کا بدلہ لیتے ہوئے سارے کے سارے قاتلوں کو کافر کردار تک پہنچا دیں گے۔ بیعت ہو رہی ہے، سبحان اللہ، آپ کے ہاتھ پر آ کر صحابہ بیعت کرتے چلے جا رہے ہیں۔ جب ساروں کے ہاتھ آپ کے ہاتھ پر آ گئے نا تو اب آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اوپر رکھا، فرمایا یدی ہاذا ہادی ید عثمان، یہ والا جو میرا ہاتھ ہے نا یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ دیکھو میرے عزیزوں کس قدر عزت کی بات ہے، مصطفیٰ کریم اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیتے ہیں، اور اللہ کو یہ منظر اتنا پیارا لگا، اللہ نے قرآن پاک میں اس کے متعلق پوری سورت 4 رکوع والی اتاری، اور اس میں یہ کہا ید اللہ فوق ایدیہم، ان سارے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اور یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے میرے عثمان کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کی ہے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ ان سارے مومنوں سے راضی ہو گیا کہ جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ اس قدر عظیم المرتبت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام احد پر کھڑے ہیں، احد پہاڑ پر، اس نے ہلنا شروع کر دیا، آپ نے اپنا قدم مبارک مارا اور کہا اسکن احد فإن علیک نبی وصدیق وشہیدان، اے احد تھم جا، اس وقت تجھے پتا نہیں کہ تجھ پر ایک نبی کھڑا ہے، دوسرا صدیق کھڑا ہے، اور جو باقی دو ہیں نا وہ دونوں شہید ہیں۔ اب یہ 4 ہستیاں کون تھیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ مقام و مرتبہ، پھر یہ خوشخبری ایک بار نہیں، سبیر پہاڑ پر کھڑے ہیں، سبیر پہاڑ مکہ کا بڑا وسیع و عریض پہاڑ، اس نے ہلنا شروع کر دیا۔ اس وقت بھی آپ نے یہی فرمایا تھا اسکن سبیر، اے سبیر پہاڑ تھم جا، اس وقت تجھ پر ایک نبی ہے، صدیق ہے اور شہید ہے۔ ہرا کا پہاڑ، اس پر ایک بار کھڑے ہیں، اور اس وقت تو 7 لوگ تھے اور 8 میں تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہرا پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیا، آپ نے فرمایا اسکن ہرا، ہرا رک جا، فإن علیک نبی وصدیق وشہید، اس وقت تجھ پر جو لوگ کھڑے ہیں نا ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، اور باقی جتنے ہیں وہ سارے کے سارے شہید ہیں۔ وہ کون تھے؟ عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم اجمعین۔ 6 ہستیاں یہ، اور دیکھیے تاریخ اسلام یہ سارے کے سارے شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ تو بتائیے چلا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت کی خوشخبری دنیا میں مل گئی۔ جس وقت باغیوں نے محاصرہ کیا نا آپ کا، اس وقت آپ نے یہ چیزیں یاد دلائی اور ان کو بتایا، تو اس وقت جب لوگوں نے کہا بالکل جی یہ باتیں آپ کی بجا ہیں، آپ کے بارے میں نبی پاک نے فرما دیا، تو اس وقت انہوں نے کہا اشہدوا لی، میرے لیے گواہ ہو جاؤ۔ پھر اللہ سے کہا رب الکعبہ
سارے کے سارے لوگ میری شہادت کے گواہ بن چکے ہیں۔ آج میرے عزیزوں 18 ذی الحج ہے، 18 ذی الحج سن 35 ہجری اس عظیم المرتبت ہستی کا یوم شہادت ہے۔ ان کو بڑی مظلومانہ انداز میں بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ شوال سن 35 ہجری سے مدینے کا امن باغیوں نے تباہ کرنا شروع کیا۔ شوال سن 35 ہجری سے شروعات ہو گئی، ذیقعد پورا اس میں گزرا، ذی الحج کی 18 تاریخ تک مدینے کا امن تباہ رہا، اور اس کے بعد بھی جو کچھ ہوا باغیوں بدبختوں نے مدینے کا امن تباہ کیا، مدینے کی حرمت کو پامال کیا، سیدنا عثمان کو شہید کیا، اور اس کے بعد بیت المال کو لوٹا، اس قدر اودم مچایا، لیکن آج کوئی اس کا نام نہیں لیتا۔ یہ ہے مظلوم شہید۔ اور کون مظلوم شہید ہے؟ دیکھیے، غور کیجئے، مدینہ منورہ ہے، بئر روما ایک کنواں ہے میٹھے پانی کا، وہاں سے لوگ پانی بھرتے ہیں، یہودیوں کی جناب وہ ملکیت ہے، یہودیوں نے اس پر پیسہ اور قیمت لگا رکھی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے فرمایا، ہاں بھئی کون ہے من یشتری بئر روما، کون ہے میرا وہ ستارہ، کون ہے وہ میرا مقتدی جو یہ روما کا کنواں خرید دے اور خرید کر اپنے ڈول کے ساتھ سارے مسلمانوں کے ڈول بھی ملا دے، یعنی اکیلا وہاں سے پانی نہ بھرے بلکہ سب مسلمانوں کے لیے اجازت ہو۔ یہ ہیرا اٹھا، داماد رسول اٹھا، کہا اللہ کے نبی میں حاضر، یا آپ کا فرزند حاضر، یا آپ کا داماد حاضر۔ کنواں دیا اور کنواں لے کر وقف کر دیا، مسلمان اس سے پانی پیتے رہے۔ مسجد نبوی میں نمازیں شروع ہو گئیں، مقتدی بڑھتے چلے گئے، جگہ کم پڑ گئی۔ فرمایا ہاں بھائی بتاؤ میرے صحابہ کون ہے وہ خوش نصیب جو مسجد نبوی کی توسیع کے لیے ارد گرد کی جگہ خرید کر دے گا، اور میں اس کو ضمانت دیتا ہوں اللہ جنت میں اس کو اس سے بہتر جگہ الاٹ کرے گا۔ عثمان رضی اللہ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے، جی حاضر میں اللہ کے نبی، آپ کا داماد حاضر ہے، جتنی جگہ چاہیے شامل کر لیجئے۔ غزوہ تبوک کا موقع آیا، آپ نے فرمایا سفر بڑا لمبا ہے، جہاد فنڈ کی بڑی ضرورت ہے، اسباب نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، 1000 دینار لا کر دے دیا۔ آستین میں نا چھپا کے سنبھال کے لے کے آئے، اشرفیاں لا کے آپ کے جھولی مبارک میں رکھ دی، آپ نے ان کو لیا اور بار بار وہ لے کے آتے رہے، اونٹوں کی کتاریں باندھ دی، گھوڑوں کی کتاریں باندھ دی، ان پر جو سامان ضرورت تھا وہ مہیا کیا، حتیٰ کہ ان کو پہنائی جانے والی لگامیں تک دے دی۔ اللہ کے نبی کا چہرہ انور کھلکھلا اٹھا۔ اس موقع پر آپ نے کہا تھا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد میرا عثمان کوئی نیکی نہ بھی کرے نا تو جنت میں جانے سے اس کو کوئی چیز روک ہی نہیں سکتی۔ یہ ہے وہ عظیم المرتبہ سیدنا عثمان بن عفان۔ کس کس بات کا تذکرہ کروں میرے عزیزوں؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اپنے گھر سے، ایک باغ میں چلے گئے، ضروری کوئی حاجت تھی اس کو پورا کیا، آپ آئے تو ایک کنواں تھا جیسے ٹیوب ویل وغیرہ ہوتا ہے نا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی منڈیر پر آ کر بیٹھ گئے، پنڈلیوں سے کپڑا مبارک اٹھایا، پانی کے اندر اپنی پنڈلیاں جو ہے وہ ڈال لی، اور وہاں پر آپ تشریف فرما ہیں۔ اتنے میں ابو بکر آ گئے، میں چونکہ باہر تھا، میں نے اللہ کے نبی کو جاتے ہوئے دیکھا نا تو میں ساتھ ہو لیا، میں نے کہا آج تو اللہ کے نبی کا پہرا دوں گا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیکورٹی کروں گا، میں اب باہر بیٹھا ہوں۔ ابو بکر آئے نا تو میں نے کہا ابو بکر مجھے ذرا اللہ کے نبی سے اجازت لے لینے دیں۔ چلے گئے، جا کے اجازت لی، آپ نے فرمایا اذن لہ وبشرہ بالجنہ، ابو موسیٰ جاؤ میرے ابو بکر کو اجازت دے دو اور اس کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ میں آیا، میں نے کہا جناب اجازت مل گئی ہے، آئیے تشریف لے آئیے۔ تھوڑا وقت گزرا تو عمر آ گئے، میں نے کہا عمر جی رکیے میں ذرا اجازت لے آؤں۔ اجازت لینے گیا، پھر وہی حکم، عمر کو اجازت دے دو اور اس کو جنت کی خوشخبری بھی سنا دو۔ میں آیا، کہا عمر اجازت مل گئی ہے، آپ بھی تشریف لے جائیے۔
اب ابو بکر بیٹھ گئے اس منڈیر پر دائیں جانب اور عمر بیٹھ گئے بائیں جانب، اور ان دونوں نے بھی اپنے پیارے نبی کی اقتداء میں جیسے جیسے آتے گئے اوپر بیٹھے پنڈلیوں سے کپڑا اٹھایا اور پانی میں ٹانگیں رکھ لی۔ کیا خوبصورت منظر ہوگا یار، واہ میرے اللہ۔ آج ہمیں کسی امام، کسی جناب عالم، کسی استاذ کے ساتھ یہ موقع ملے کہ کسی ٹیوب ویل پر، سوئمنگ پول پر ہم جناب جائیں نہانے کے لیے، کیا روحانیت ہوتی ہے، اور ان خوش قسمت ہستیوں کے کیا کہنے جن کو اپنے نبی کے ساتھ یہ مواقع گزارنے کا موقع ملا۔ تھوڑا وقت گزرا، عثمان آ گئے۔ میں نے کہا عثمان جی ٹھہریے، میں اجازت لے آؤں۔ میں اجازت لینے گیا، آپ نے فرمایا ہاں اذن اللہ وبشرہ بالجنہ معها بلاء یصیبہ، ہاں ہاں اس کو بھی اجازت دے دو اور ساتھ میں جنت کی خوشخبری سنا دو، اور تیسری بات یہ ہے اس پر بہت بڑی بلا، آزمائش، مصیبت آئے گی جس سے وہ دوچار ہوگا۔ میں نے اجازت دے دی، وہ بھی آئے۔ اب جگہ باقی نہیں ہے، دائیں ابو بکر بیٹھے ہیں، بائیں عمر بیٹھے ہیں۔ انہوں نے دیکھا میرے بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہے، وہ گھومے گھوم کر آ کر سامنے بیٹھ گئے، پنڈلیوں سے کپڑا اٹھایا، پانی میں ڈال لی۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اس کی تعبیر، تفسیر یہ کی کہ ابو بکر و عمر تو اللہ کے نبی کے ساتھ ہی دفن ہوں گے، لیکن عثمان کو وہاں جگہ نہیں ملے گی۔ اور ایسا ہی ہوا، عثمان بقیع کے قبرستان میں دفن ہوئے اور ابو بکر و عمر اللہ کے نبی کے ساتھ دفن ہوئے۔ میرے عزیزو، یہ وہ عظیم المرتبہ ہستی۔ وقت اجازت نہیں دے رہا، باتیں بہت ساری ہیں، میں چاہتا ہوں ایک دو چیزیں مختصراً ذکر ہو جائیں مزید۔ ایک بات یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، یہ ان کی عظمت اور شان کا تذکرہ۔ ہماری ماں سیدہ عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا، اللہ کے نبی گھر پر تشریف فرما ہیں، بے تکلفی میں بیٹھے ہوئے ہیں، کپڑا پنڈلی سے اٹھا ہوا ہے، ران ننگی ہے آپ کی۔ اتنے میں دستک ہوئی، کون؟ جی ابو بکر۔ آؤ ابو بکر، آپ کا اپنا گھر ہے، تشریف لے آئیں۔ ابو بکر آ گئے، آپ اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں۔ چند لمحوں کے بعد دوبارہ دستک ہوئی، کون؟ جی عمر۔ آؤ عمر، آپ بھی تشریف لے آؤ۔ ان دونوں کی بیٹیاں نبی پاک کے نکاح میں ہیں۔ اب تیسرا آیا، دستک دی، کون؟ جی میں عثمان۔ ہاں ہاں عثمان آؤ۔ اور اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، کپڑا سیدھا کر لیا، درست کر لیا، اپنی ٹانگوں مبارک کو ڈھانپ لیا۔ اب باتیں ہوئیں، مجلس برخاست ہوئی، سب چلے گئے۔ ہماری ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی میں نے کہا اللہ کے نبی میرے ابا جان آئے، عمر آئے، آپ نے اسی طرح بیٹھے رہے بے تکلفی میں، کوئی کپڑے درست نہیں کیے آپ نے۔ عثمان آئے، آپ کا داماد ہے، یہ دونوں تو آپ کا سسر تھے اور یہ تو آپ کا داماد تھا، تو آپ نے جناب کپڑے درست کیے اور اپنی ٹانگوں کو ڈھانپ لیا، پنڈلیوں کو ڈھانپ لیا۔ فرمایا عائشہ مجھے ایک بات بتاؤ، الا استحیی من، کیا میں اس سے حیا نہ کروں؟ کس سے؟ تستحیی منہ الملائکہ، کہ جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے حیا کا پیکر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اصدقہم حیاء عثمان، میری امت میں سب سے جو بڑا حیا کا پیکر ہے جس کی مثال میری امت میں نہیں ہے، وہ ہے میرا داماد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب محاصرہ کیا نا باغیوں نے، قرآن سے ان کو بڑی محبت تھی، بے پناہ محبت تھی۔ سبحان اللہ، اس قدر محبت تھی، ایک رات میں ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ جاتے، جتنا یاد ہوتا سارے ہی پڑھ جاتے، ساری رات مصلے پر قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ باغیوں نے محاصرہ کیا، ایک لعین اندر آیا، اس نے آپ کے ہاتھ پر جب وار کیا نا، آپ کا ہاتھ مبارک یہ کٹ گیا، کٹ کے گرا، تو فرمانے لگے یہ وہ پہلا ہاتھ ہے جس نے اللہ کے قرآن کی مفصلات، یعنی وہ لمبی صورت مبارکہ جو تھی وہ لکھی تھی، ظالموں تم نے اس کو کاٹ ڈالا۔ پھر بہرحال اس کٹی ہوئی ان کی ہتھیلی کے جو خون کے چھینٹے تھے وہ قرآن پاک پر پڑھ گئے جو سامنے کھلا ہوا تھا، اور کیا پڑھ رہے تھے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔
اگر یہ لوگ ایمان لائیں جیسے نبی کے صحابہ ایمان لائے تو کامیاب ہدایت یافتہ، اگر منہ موڑے تو ان جیسا بدبخت کوئی نہیں، اور ان کے خلاف اللہ کافی ہو جائے گا۔ آپ فکر نہ کریں، اللہ ان سے گن گن کر بدلے لے گا۔ بہرحال سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو کئی دن کے محاصرے کے بعد، بڑی بے دردی کے ساتھ ان کے گھر کا محاصرہ کرنے کے بعد ان کو شہید کیا گیا، اور شہید کرنے کے بعد ان کے گھر کی عزت کو، تقدس کو پامال کیا گیا۔ ان کی بیوی پر ہاتھ اٹھائے گئے، ان کو بھی مارا پیٹا گیا، گھر کا سارا سامان لوٹ لیا گیا، اور پھر اس کے بعد یہ بدبخت لوگ باہر نکلے، بیت المال کا مال لوٹا۔ اب ان کے اندر پیچھے سے ساری کمان کر رہا تھا عبداللہ بن سبا، یہودیوں کا سرغنہ۔ اور باتیں کیا اٹھائیں؟ باتیں یہ اٹھائیں کہ عثمان، اس نے خیانت کی ہے، اس نے بددیانتی کی ہے، اپنوں کو جناب اس نے یہ سارے کے سارے مناصب دیے ہیں، عہدے دیے ہیں، عثمان ایسا ہے، عثمان ویسا ہے، طرح طرح کے اعتراضات جن کا سرے سے کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں۔ ہاں میرے عزیزوں، ہر دور کے اندر ایسا ہی ہوا۔ بعض صحابہ کرام نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی، جس میں سیدنا حسن بن علی بھی ہیں، دیگر صحابہ، لیکن آپ نے روک دیا، نہیں، میں مدینے کا تقدس پامال نہیں ہونے دوں گا۔ یہ بدبخت کرتے ہیں تو کرتے رہیں، لیکن میرے ہوتے ہوئے میں جتنا رقبہ عمر بن خطاب چھوڑ کر گئے 22 لاکھ مربع میل، میں نے اس کے اندر اضافہ ہی کیا ہے، اور اب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی سلطنت کے اندر یہ رقبہ بن گیا 44 لاکھ مربع میل، جس پر اسلام پھیلا۔ تو اسلام کے دشمنوں کو کیسے برداشت ہو جائے؟ آج آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ قرآن پاک کی بے حرمتی ہو رہی ہے، پامال ہو رہا ہے قرآن پاک۔ یہ عید الاضحیٰ کا موقع سویڈن کے اندر حکومتی سرپرستی کے اندر پولیس کی سیکورٹی میں باقاعدہ عدالت کے آرڈر کے بعد قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں بس یہ ایسے ہی واقعہ ہے؟ نہیں، یورپ اسلام کے دشمن، ان کو آج بھی خوف ہے اسلام کا۔ اسلام پھیل رہا ہے، اسلام پھیل رہا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں جنوبی افریقہ کا ایک پادری جس کے معتقدین اور ماننے والے 1 لاکھ سے زیادہ، اس بار اللہ نے اس کو اسلام قبول کر کے اپنے گھر کے حج کی سعادت عطا فرما دی۔ کہتا میں روز سوتا رات کو خواب آتا سفید کپڑے پہنو، ایک رات خواب دیکھا یہ حکم ملا، اٹھا بیدار ہوا، سوچ میں پڑ گیا سفید کپڑے، اگنور کر دیا، پھر خواب آیا سفید کپڑے پہنو، پھر نظر انداز کیا، تسلسل سے یہ خواب آ رہا ہے، پھر یہاں تک حکم ملا خود بھی پہنو، اپنے ماننے والوں کو بھی پہناؤ۔ میں نے غور کیا سفید کپڑے کون پہنتا ہے؟ حاجی پہنتا ہے، اللہ کے گھر جانے والا پہنتا۔ میں نے کہا یہ تو اسلام کی دعوت ہے، کلمہ پڑھا مسلمان ہوا، جیسے ہی سعودی عرب کی سرزمین پر قدم رکھے اسی وقت سجدے میں گر گیا، اور حج کرنے کے بعد کہتا ہے جو روحانی تسکین مجھے اب ہوئی ہے نا، 15 سال میں نے چرچ کے اندر بڑی خدمات سر انجام دی، چرچ کے بالکل ساتھ میں میرا عالی شان گھر تھا، کبھی 15 سالوں میں وہ سکون نہیں ملا جو اللہ کے گھر مکہ میں آ کر سکون ملا ہے۔ اب مجھے بتائیں جب ایسی باتیں دنیا میں نشر ہوں گی تو اسلام کے دشمنوں کے سینے چریں گے کہ نہیں چریں گے؟ اب بے حرمتیاں ہو رہی ہیں، قرآن پاک کی بے حرمتی، پھاڑا جا رہا ہے، تھرو کیا جا رہا ہے، پھینکا جا رہا ہے، فٹ بال بنایا جا رہا ہے، آگ لگائی جا رہی ہے، مرکزی مسجد وہاں کی، وہاں سے مسلمان عید پڑھ کے نکل رہے ہیں، اور سامنے واقعہ ایک مسلمان نے اٹھا کر پتھر پھینک دیا اس بدبخت کی طرف، پولیس والوں نے ان کو نہیں کچھ کہا، اس مسلمان کو پکڑ لیا۔ یہ ہے انصاف۔ آخر یہ سب کیوں ہے؟ کہتے ہیں نہیں رائے کا اظہار کرنے کی آزادی ہے، ہر بندے کو آزادی ہے، ہر بندہ جو مرضی کرے اپنی رائے کو ظاہر کرے دنیا کے آگے۔ اس بندے نے بھی عدالت میں جا کر اپلیکیشن دی، درخواست دی کہ جناب میں قرآن کی بے حرمتی کر کے اپنا اندر کا گند باہر نکالنا چاہتا ہوں۔ اب یہ بتائیے اگر کوئی اللہ معاف فرمائے عدالت کے اندر کھڑا ہو کر عدالت کی بے حرمتی کرے اور کہے میں نہیں مانتا، اس کی اجازت دیں گے وہ؟
یہ بھی تو اپنی رائے کا اظہار ہی کر رہے ہیں نا. اتنے بدبخت اور بے عقل ہیں, ان کو اتنی بھی عقل نہیں. بہرحال یہ قرآن کی بے حرمتی کر رہے ہیں, لیکن انشاءاللہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا رہیں گے. یہ قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں, اللہ اس قرآن کو اتنا ہی اجاگر کرتا ہے. ہاں میرے عزیز عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر ہوا. ان کی ایک صفت یہ جامع القرآن تھی. قرآن کو ایک مصحف میں جمع کیا اور امت پر بہت بڑا احسان کیا, پوری سلطنت میں اس قرآن کو بھیجا. میرے عزیزوں, یہ خدمت کرنے والے عظیم المرتبت لوگ, آئیے اس موقع کی مناسبت سے آپ جتنے لوگ میری بات سن رہے ہیں, حضرات, خواتین, چھوٹے بڑے, بوڑھے جوان, سبھی اس بات کا عزم کریں انشاءاللہ آج بھی قرآن کے دشمنوں کو منہ توڑ جواب دیں گے. کس طرح دیں گے؟ سن لیجئے, کس طرح دیں گے جواب؟ قرآن پڑھ کر. قرآن, سارے بولیے قرآن پڑھ کر. پڑھیں گے انشاءاللہ, روزانہ تلاوت کریں گے. پھر قرآن, دوسرا عمل قرآن سمجھ کر. یہ نہیں مجھے تو سمجھ نہیں آتا قرآن پتہ نہیں کیا کہتا ہے, مجھے تو قرآن ہی نہیں پڑھنا آتا. نہ میرے عزیزو, اصل دشمنوں کو منہ توڑ جواب یہ ہے, ہم قرآن پڑھیں گے بھی, ہم انشاءاللہ العزیز قرآن سمجھیں گے بھی, اور انشاءاللہ قرآن کی دعوت کو دنیا میں عام بھی کریں گے. یہ ہے ہمارے اوپر قرآن کے حوالے سے ذمہ داری, اور اس ذمہ داری کو ادا کرنا آج کے دور میں ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے. ٹھیک ہے, سویڈن, فرانس جیسے ہمارے پاس اسباب و وسائل نہیں, ایمان تو ہمارے دلوں میں ہے کہ نہیں ہے؟ ایمان, ہم کسی گستاخ قرآن کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. ہم کہتے ہیں ملعون لوگ ہیں, گندی حرکتیں کرتے, کمینے لوگ ہیں. ہم نے ان کی کتابوں میں تحریف کے باوجود کبھی تورات اور انجیل اور دیگر کتب کے بارے میں یا کسی دنیا کے اندر بنے ہوئے مذہب کی مقدس کتاب کی بے حرمتی کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں. اور یہ گندی سوچوں والے, گندے دلوں والے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. ہاں, 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان اگر اس بات کا عزم کر لیں, انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے بھی, قرآن سمجھیں گے بھی, قرآن پھیلائیں گے بھی, اپنی شخصیتوں پر, اپنے وجود پر, اپنے گھروں میں, اور حکمران اپنے ملکوں میں قرآن کو نافذ بھی کریں گے. یاد رکھیے, اس جیسا جواب دنیا کے اندر کوئی ہو ہی نہیں سکتا. پھر کیا ہوگا؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, پھر اللہ ہمیں عزت دے گا, کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے اس کتاب کی بدولت یرفع بہذا الکتاب اقواما, اس قرآن کی بدولت اللہ کتنے لوگوں کو عروج عطا فرما دیتا ہے. اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. أما بعد, پیارے بھائیوں اور محترم بزرگوں, آخر میں نے ذکر کر ہی دیا ہے جو ایک بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہوا. بہرحال اس کی مذمت بھی کی جاتی ہے اللہ کی توفیق سے, لیکن ہم صرف مذمت کی حد تک نہیں, میں نے کرنے والا کام آپ کو بتایا. آپ قرآن پاک کے ساتھ جڑ جائیے. دیکھیے نا صحابہ کرام کس طرح قرآن پاک کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. اس کو پڑھنا, دن رات اس کی تلاوتیں کرنا. خود ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بھرپور انداز میں تلاوت کرتے. تو آئیے اللہ کے فضل و کرم سے اس بات کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں, اور اسی طرح جن لوگوں کے پاس جو اسباب و وسائل ہیں, سوشل میڈیا کے ایک ٹول ہے بڑا زبردست, اس ذریعے کو بھرپور انداز میں استعمال کریں. قرآن کی عظمت کو اجاگر کریں, اس کی حرمت کو اجاگر کریں. اس حوالے سے اللہ کے فضل و کرم سے مختلف پروگرام بھی جاری و ساری ہیں. اتوار کو بھی انشاءاللہ ایک عظیم الشان پروگرام ہے, اس میں بھی آپ سب احباب کو شرکت کی دعوت ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اسلام کو سربلند فرمائے, قرآن پاک اور اہل قرآن کو اللہ تعالی سربلند فرمائے. قرآن پاک اس کی جتنی بھی یہ بے حرمتی کر لیں,
اس کو کہہ دے کہ جناب ہم نے آگے نہیں بڑھنے دینا. ان کے بڑوں نے بھی بہت کچھ کیا ہے لیکن قرآن کو آج تک کوئی روک نہیں سکا. چلو تم قرآن تو جلا دو گے, ان کا کیا کرو گے جن کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے. اس لیے میں اس تناظر میں آپ کو دعوت دوں گا, اپنے بچوں کا انتخاب کریں, ان کو داخل کروائیں مدرسے میں کہ وہ قرآن پاک حفظ کریں. یہ اللہ کے دشمنوں کو منہ توڑ جواب ہے. آئیے میں اس کی بھی آپ کو اللہ کی توفیق سے دعوت پیش کرتا ہوں. الحمدللہ مدارس میں اس وقت تو گرمیوں کی چھٹیاں ہیں. اپنے ادارے میں 17 جولائی سے انشاءاللہ دوبارہ کلاسز کا آغاز ہوگا. آپ اپنے بچوں کو داخل کروائیں تاکہ وہ اللہ کے کلام کو پڑھیں, گھروں میں قرآن کی تلاوت کو عام کریں. اپنے اسی طرح بازاروں میں, دکانوں پر, جہاں جہاں آپ کا بس چلے وہاں وہاں قرآن کی دعوت کو بھی عام کریں, قرآن کی تلاوت کو بھی عام کریں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آخری گزارش میرے عزیزوں یہ ہے, الحمدللہ ہم نے پروگرام بنایا اپنے اس مرکز میں سولر سسٹم نصب کروایا جائے, اس کی مہم جاری و ساری ہے. میں نے پچھلے جمعے بھی آپ کی خدمت میں یہ بات رکھی تھی کہ الحمدللہ جو اوپر سٹرکچر بننا ہے جس پر پلیٹیں سولر سسٹم کی فٹ ہونی ہیں وہ الحمدللہ بالکل تیار ہے. اسی طرح سے انورٹر خرید لیا گیا ہے اللہ کی توفیق سے 50 کلو واٹ والا. اب سرے دست ہمیں 20 پلیٹوں کی ضرورت ہے, تقریباً 10 کلو واٹ کا سسٹم وہ انشاءاللہ فوری طور پر انسٹال ہو سکتا ہے. الحمدللہ 11 پلیٹوں کا بندوبست ہو چکا ہے, اب 9 پلیٹیں باقی ہیں. ایک پلیٹ کی قیمت ہے صرف 45,000 روپیہ. تو میرے عزیزوں آپ ہمت کر لیجئے تاکہ بار بار مجھے اس بات کی طرف توجہ نہ دلانی پڑے. تو انشاءاللہ ہم نے یہ 9 پلیٹیں مکمل کرنی ہیں. پھر اس کے بعد کے بھی آپ کو پتہ ہے کام ہے, ان کی انسٹالیشن ہے, پھر اس کے بعد جو ہے نا پوری کیبل بچھانی ہے, اس حوالے سے میٹر لگنا ہے, پھر ارتھ دینا ہے. یہ ساری چیزیں اخراجات اس کے اندر شامل نہیں ہیں, وہ الگ سے ہیں, لیکن انشاءاللہ وہ بھی اللہ پورے کرے گا. سرے دست ہمیں 9 سولر پلیٹوں کی اشد ضرورت ہے. میں آپ سب کی خدمت میں یہ گزارش کرتا ہوں اللہ کے گھر کے لیے آپ اس میں آگے بڑھیں ہمیشہ کی طرح. اللہ آپ کے رزق جان مال میں برکتیں عطا فرمائے. ہمارے ایک بھائی ہیں, ان کی والدہ شدید بیمار ہے, دعا ہے اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین, اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین, اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین, اللہم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین, اللہم اعز الاسلام والمسلمین, اللہم انصر المسلمین المستضعفین فی کل مکان, اللہم انا نسألک من الخیر کله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم, ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.